اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 26 سے 31 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ ترجمہ، ان میں سے ایک نے کہا، اے میرے باپ، ان کو ملازم رکھ لو، بے شک آپ کا بہتر نوکر وہ ہوگا جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ انہوں نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو وہ اضافہ تمہاری طرف سے ہوگا، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ عنقریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے۔ قالت احداہما یا ابت استأجرہ، ان میں سے ایک نے کہا کہ اے میرے باپ، ان کو ملازم رکھ لو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا وغیرہ کھا چکے اور گفتگو بھی کر لی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے عرض کی، ابا جان، آپ انہیں اجرت پر ملازم رکھ لیں کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے، بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے دریافت کیا کہ تمہیں ان کی قوت و امانت کا کیسے علم ہوا؟ صاحبزادی نے عرض کی، قوت تو اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے تنہا کنویں پر سے وہ پتھر اٹھا لیا جس کو 10 سے کم آدمی نہیں اٹھا سکتے، اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی، اور ہم سے کہا کہ تم پیچھے چلو، ایسا نہ ہو کہ ہوا سے تمہارا کپڑا اڑے اور بدن کا کوئی حصہ نمودار ہو۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ اضافہ تمہاری طرف سے مہربانی ہوگی اور تم پر واجب نہ ہوگا، اور میں تم پر کوئی اضافی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، انشاءاللہ عنقریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے، تو میری طرف سے معاملے میں اچھائی اور عہد کو پورا کرنا ہی ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد پر بھروسہ کرنے کے لیے انشاءاللہ فرمایا۔ سورہ قصص کی اس آیت سے چند چیزیں معلوم ہوئیں۔ یہ کہ اگرچہ سنت یہ ہے کہ پیغام نکاح لڑکے کی طرف سے ہو، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے ہو۔ مزید یہ کہ لڑکی کے لیے مالدار لڑکا تلاش کرنے کی بجائے دیندار اور شریف لڑکا تلاش کیا جائے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مسافر تھے، مالدار نہ تھے، مگر آپ کی دینداری اور شرافت ملاحظہ فرما کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بکریاں چروانا تھا، مگر در حقیقت ان کو اپنی صحبت پاک میں رکھ کر کلیم اللہ بننے کی صلاحیت پیدا کرنا تھا، لہٰذا یہ آیت صوفیہ کرام کے چلوں اور مرشد کے گھر رہ کر ان کی خدمت کرنے کی بڑی دلیل ہے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ ترجمہ، موسیٰ نے جواب دیا، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ہماری اس گفتگو پر اللہ نگہبان ہے۔ قال ذلك بینی و بینک، حضرت موسیٰ نے جواب دیا، یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ طے ہے اور ہم دونوں اس معاہدے کی پوری طرح پاسداری کریں گے، البتہ جب میں 8 یا 10 سال دونوں میں سے ملازمت کی جو مدت پوری کر دوں تو اس سے زیادہ مدت تک ملازمت کرنے کا مجھ سے کوئی مطالبہ نہ ہوگا، اور ہمارے اس معاہدے پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، لہذا ہم میں سے کسی ایک کے لیے بھی اس معاہدے سے پھرنے کی کوئی راہ نہیں۔ جب معاہدہ مکمل ہو چکا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیں جس سے وہ بکریوں کی نگہبانی کریں اور درندوں کو ان سے دور کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء کرام علیہ السلام کے کئی عصا موجود تھے۔ صاحبزادی صاحبہ کا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے عصا پر پڑا جو آپ جنت سے لائے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اس کے وارث ہوتے چلے آئے تھے،
یہاں تک کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ ترجمہ: پھر جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی۔ آپ نے اپنی گھر والی سے فرمایا تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، پھر جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملازمت کی مدت پوری کر دی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا نکاح اپنی بڑی صاحبزادی صفورہ سے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی میعاد پوری فرمائی تھی، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی میعاد یعنی 10 سال پورے کیے۔ پھر آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کی طرف واپس جانے کی اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو ان کے والد کی اجازت سے مصر کی طرف لے کر چلے۔ سفر کے دوران جب آپ ایک جنگل میں تھے، اندھیری رات تھی، سردی شدت کی پڑ رہی تھی اور راستہ گم ہو گیا تھا، تو اس وقت آپ نے کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی۔ اسے دیکھ کر آپ نے اپنی گھر والی سے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے راستے کی کچھ خبر لاؤں کہ کدھر جانا ہے یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لے آؤں تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو۔ نوٹ: اس واقعے سے متعلق بعض تفصیلات سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 10 میں گزر چکی ہیں۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ ترجمہ: پھر جب آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ فلما اتاہا، پھر جب آگ کے پاس آئے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو اس جگہ چھوڑ کر آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے اس کنارے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائیں طرف تھا ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر سبز درخت میں آگ دیکھی تو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کسی کی قدرت نہیں، اور بے شک جو کلام انہوں نے سنا ہے اس کا متکلم اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے مبارک کانوں ہی سے نہیں بلکہ اپنے جسم اقدس کے ہر جزو سے سنا، اور جس درخت سے انہیں ندا کی گئی وہ عناب کا درخت تھا یا اوسچ کا، جو کہ ایک خاردار درخت ہے اور اکثر جنگلوں میں ہوتا ہے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ ترجمہ: اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو، تو جب اسے لہراتا ہوا دیکھا گویا کہ سانپ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا اے موسیٰ سامنے آؤ اور نہ ڈرو، بے شک تم امن والوں میں سے ہو۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا گیا کہ تم اپنا عصا نیچے رکھ دو، چنانچہ آپ علیہ السلام نے عصا نیچے رکھ دیا تو وہ سانپ بن گیا۔ جب اسے لہراتا ہوا دیکھا گویا کہ سانپ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف زدہ ہوئے
اور اس طرح پیٹھ پھیر کر چلے کہ آپ نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ تب انہیں ندا کی گئی، اے موسیٰ سامنے آؤ اور ڈرو نہیں، بے شک تم امن والوں میں سے ہو اور تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔